السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو تیمم کے متعلق ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان کے حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے۔ کبھی پانی میسر ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، یا کبھی انسان پانی کے استعمال پر قادر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب تیمم کس طرح کیا جائے اور کب کیا جائے، انشاءاللہ آج ہم یہی سیکھیں گے۔ تیمم کے متعلق 3 چیزیں جاننا ضروری ہے۔ پہلا، تیمم کب کرنا جائز ہے۔ دوسرا، تیمم کس چیز پر کیا جائے۔ تیسرا، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ، تیمم کرنا کب جائز ہے؟ 6 صورتیں ایسی ہیں جن میں تیمم کرنا جائز ہے۔ پہلی صورت، پانی کا نہ ہونا، یعنی پانی 1 میل یعنی 1.6 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور ہو اور وہاں تک پہنچنے میں نماز کا وقت نکل جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ دوسری صورت، آدمی بیمار ہو اور پانی کے استعمال کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے یا دیر سے صحت یاب ہونے کا خطرہ ہو۔ تیسری صورت، آدمی جنوبی ہو جائے اور سخت ٹھنڈی ہو اور اس کے لیے گرم پانی سے غسل کا انتظام بھی نہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے جان کی ہلاکت یا اعضاء کے شل یعنی پیرالائز ہونے کا خطرہ ہو۔ چوتھی صورت، پانی ایسی خطرناک جگہ ہو جہاں سانپ یا کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہو، یا پانی کے ارد گرد بھیانک آگ جل رہی ہو، یا آدمی ایسی جگہ ہو کہ اگر وہاں سے ہٹ کر پانی لینے دوسری جگہ جائے گا تو اس کا مال ضائع ہو جائے گا۔ پانچویں صورت، پانی صرف پینے کی ضرورت کے لیے تھوڑا سا ہو اور اس سے وضو یا غسل کرے گا تو خود کے لیے یا ساتھیوں کے لیے پیاس کی وجہ سے بڑے خطرے کا اندیشہ ہو۔ چھٹی صورت، پانی کو کنویں وغیرہ سے حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو اور نہ کنویں میں اترنے کی ہمت ہو، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ مسئلہ، بیماری میں کس کی رائے کا اعتبار ہوگا؟ مریض خود اپنے تجربے یا غالب گمان سے واقعی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ کرے، یا کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر اسے خبر دے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ مسئلہ، آج کل ٹرین میں پانی کی سہولت ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا موقع ہو کہ ٹرین میں یا بس میں بالکل بھی پانی نہ ہو، اور ایسا اسٹیشن جہاں پانی مل جائے اتنی دور ہو کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت نکل جانے کا اندیشہ ہو، یا اسٹیشن پر اتر کر پانی لینا یا وضو کرنا گاڑی کے چل دینے کی وجہ سے ممکن نہ ہو، تو ایسے مسافر کے لیے تیمم کرنا درست ہے۔ اور اگر ٹرین میں پانی موجود تو ہو لیکن بھیڑ کی وجہ سے وضو نہ کر سکے تو نماز کے وقت کے اندر تیمم کر کے نماز پڑھ لے، مگر بعد میں قضا کرنا لازم ہوگا۔ یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ ٹرین کے چلتے ہوئے کھڑکی سے جو نہروں یا تالابوں کا پانی نظر آتا ہے اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ ٹرین کے چلتے ہوئے وہ پانی تو مل نہیں سکتا۔ مسئلہ، اگر کسی جنوبی شخص کے پاس صرف بقدر وضو پانی ہو یا کسی اور عذر مثلا بیماری وغیرہ کی وجہ سے اس کے لیے تیمم جائز ہو جائے تو دونوں صورتوں میں غسل کی نیت سے جو تیمم کیا جائے گا وہ وضو کے لیے بھی کافی ہوگا۔ جو پانی موجود ہے اس سے ایک اور مرتبہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے بعد کوئی اور ناقض وضو پیش آ جائے تو اب وضو کرنا ضروری ہوگا،
کیونکہ وہ شخص وضو کے بقدر پانی استعمال کرنے کی استطاعت تو رکھتا ہے۔ مسئلہ: جیل کے قیدی کو اگر پانی نہ مل سکے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فی الحال تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور رہائی کے بعد وضو کر کے تمام نمازوں کو دہرائے گا۔ یہی حکم اس شخص کا ہے جو غلطی سے کسی کمرے میں بند ہو جائے اور وہاں پانی موجود نہ ہو، وہ بھی فی الحال تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور کمرے سے باہر نکلنے کے بعد نماز کو دہرائے گا۔ مسئلہ: کن نمازوں کے لیے تیمم کی اجازت ہے؟ تیمم کی اجازت ہر اس نماز کے لیے ہے جس کے چھوٹ جانے پر قضا نہ ہو، جیسے نماز جنازہ اور عیدین کی نماز، کیونکہ اگر کوئی شخص ان نمازوں کے وقت میں وضو کرنے میں مشغول ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ نمازیں بالکل چھوٹ جائیں گی، تو ایسے اوقات میں جلدی سے تیمم کر کے نماز میں شامل ہو جائیں۔ لیکن جن نمازوں کے چھوٹ جانے پر قضا ممکن ہو، جیسے 5 اوقات کی نمازیں، نماز جمعہ اور وتر وغیرہ، تو ان نمازوں میں بغیر کسی عذر کے تیمم کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان نمازوں کی قضا ممکن ہے، اگر جماعت چھوٹ بھی جائے تو تنہا ادا کر سکتے ہیں۔ مسئلہ: اگر 5 اوقات کی نمازوں میں سے کسی نماز میں اتنی تاخیر کر دی کہ وضو کر کے نماز ادا کریں گے تو وقت میں نماز نہ ہو پائے گی، البتہ تیمم ادا کر کے نماز ادا کرنے کا وقت باقی ہے، تو ایسی صورت میں تیمم ادا کر کے فوراً نماز پڑھ لے، پھر بعد میں وضو کر کے اسی نماز کی قضا کرے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو کہ وہاں نہ تو پانی ہو اور نہ تیمم کے لیے پاک مٹی موجود ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص نمازیوں جیسے اعمال کرے گا، البتہ قرأت وغیرہ نہیں کرے گا اور نماز کی نیت بھی نہیں کرے گا، بس صرف نمازیوں جیسے اعمال کرے گا۔ پھر جب طہارت پر قادر ہوگا تو ان نمازوں کو دہرائے گا۔ ایسے شخص کو عربی میں فاقد الطہورین کہتے ہیں۔ مسئلہ: ہوائی جہاز کے سفر کے دوران اگر پانی کا انتظام ہو، جیسا کہ اکثر ہوائی جہازوں میں ہوتا ہے، تو وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے جس میں پانی کا بالکل بھی انتظام نہ ہو اور نہ ہی وہاں تیمم کی کوئی شکل ہو، تو پھر وہ بھی بلا طہارت نمازیوں جیسے اعمال کرے گا اور قرأت وغیرہ بھی نہیں کرے گا، اور پھر بعد میں وضو کر کے اپنی نمازیں دہرائے گا، اس لیے کہ وہ بھی فاقد الطہورین ہے۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔